چھوٹا کرتے ہیں تو چھوٹا بھی پورا نہیں کرتے، بلکہ کچھ کچھ جگہ سے چھوٹا کرتے ہیں. ادھر سے تھوڑا سا بال لے لیا، یہاں سے لے لیا، پھر ادھر سے لے لیا، پھر ادھر سے لے لیا، کچھ تھوڑا تھوڑا سا. تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل صحیح نہیں ہے ایسا کرنا. اگر کسی کے علم میں ہے اور وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو عمرہ صحیح نہیں ہوا. اس طرح پھروا لیں گے، دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی زیادہ ان کے لیے جنہوں نے بال صاف کروائے، ٹنڈ کروائی، اس طرح پھروایا. کچھ لوگ وہیں پر کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور چار کونوں سے وہ تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں گزارا ہو گیا. یہ گزارا نہیں ہوا. یا بعض وہاں پہ مرد اپنے ٹشن کے چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائڈ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے اور ان پہ دم واجب ہو جائے گا. وہ جو 1 ریال والے وہیں کھڑے ہوتے ہیں نا کونے میں کینچی لے کے، ریال دے دیں تو 20 ریال سے بچ جائے. 2 ادھر سے کاٹ دیے، 2 ادھر سے کاٹ دیے، 4 کونوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، آپ کا کام ہو گیا. آپ کا کام نہیں ہوا، غریبوں کا کام ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو دم دینا پڑے گا، جو مکے کے فقراء کھائیں گے آپ کو دعا دیں گے. اس لیے اللہ نے یہ قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافوا. اور پھر عمل رسول پاک ہے کہ میرے مدنی نے جب بھی عمرہ کیا، حج کیا، سب اس طرح ہے کہ ایسے لوگ محروم ہیں. ایسے لوگ محروم ہیں. کس سے محروم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. کہ مروہ پر پہنچ کر 7ویں ٹریک کے اینڈ میں مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں، یعنی ٹنڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں، سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموو کر دینا. اور 1 دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں قصر. چونکہ حضور کے بال بھی تو بڑے خوبصورت تھے نا، تو آپ کے بال یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، کبھی یہاں تک رکھے، کبھی یہاں تک بھی رکھے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے اس طرح پھروایا. اور پھر وہ بال تقسیم ہوئے صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں. تو جب اللہ کے نبی اس طرح پھروا رہے ہیں تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرہ میں سعی کے بعد بال کٹوانا ہوتا ہے. حلق یا ٹنڈ مطلب استورا سے پورے بال صاف کرنا. قصر مطلب بال چھوٹے کروانا. مگر کافی لوگ کچھ جگہ سے صرف چند بال کاٹ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. anyway چلیے سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں. اس سے پہلے حلق اور قصر سے متعلق ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. حلق اور قصر سے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، جس میں سے کچھ کا نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہ ہے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1728. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے عرض کیا اور سر کے بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے کہا بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے. لوگوں نے کہا بال کتروانے والوں کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے متعلق 3 مرتبہ دعا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کتروانے والوں کو بھی. فائدہ واضح رہے کہ اگر حج سے چند دن قبل عمرہ کیا جائے اور اندیشہ ہو کہ حلق کروانے کے بعد 10ویں ذی الحجہ تک بال نہیں اگ سکیں گے تو ایسے حالات میں عمرہ کرنے والے کے لیے بال کتروانا افضل ہے تاکہ حج کے موقع پر حلق ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جن حضرات نے عمرہ کیا تھا انہوں نے اس موقع پر بال چھوٹے کرائے تھے. اس نے سعی کرنی ہے اور سعی کے بعد اس نے
या बालों को बिल्कुल सर को मुंडाना है, यानी बालों को बिल्कुल ख़त्म करना है, हल्क जिसको बोलते हैं, और या बालों को छोटा करना है। तो अब मसला जो है वो मुंडाना जो है वो बेहतर है और औला है कि पूरे बालों को मुंडाया जाए, यानी हल्क किया जाए, उस तरफ फैला दिया जाए सर के ऊपर, और या ऐसा हो कि पूरे बालों को छोटा किया जाए। अब यहाँ पे मसला यह है कि बाज़ लोग मैं देखता हूँ, जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि ऐसा करते हैं कि बालों को मुंडाते नहीं हैं, छोटा करते हैं तो छोटा भी पूरा नहीं करते, बल्कि कुछ कुछ जगह से छोटा करते हैं। इधर से थोड़ा सा बाल ले लिया, यहाँ से ले लिया, फिर इधर से ले लिया, फिर इधर से ले लिया, कुछ थोड़ा थोड़ा सा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है ऐसा करना। अगर किसी के इल्म में है और वो ऐसा करता है तो उसको उम्रा सही नहीं हुआ। अगर किसी के इल्म में नहीं है, उसने कर लिया, तो उसको भी बताना चाहिए, और ये एक इबादत है तो उसको सीख कर जाना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर बालों को छोटा करना है तो पूरे सर के बालों को एक तरतीब से छोटा करना पड़ेगा, पूरे सर के बालों को, हर एक बाल को छोटा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोटा कर दिया, फिर इस जगह को कुछ छोड़कर यहाँ से शुरू हो गया, या यहाँ से फिर शुरू हो गया, इधर से 2 बाल ले लिया, इधर से 3 ले लिया, इधर से 4, ऐसा नहीं होता। तो पूरे बालों को छोटा करना है, जैसा कि कुरान शरीफ में आयत है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ ला तदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीना मुहल्लिक़ीना रुऊसकुम व मुक़स्सिरीना ला तख़ाफ़ून। तो हल्क के मुकाबले में कसर है, यानी या तो पूरा सर के बाल को मुंडाना है, अगर नहीं तो फिर उसके मुकाबले में कसर, यानी पूरे बालों को छोटा करना है। जैसा कि पूरे बाल को उस तरह फेरना है, इसी तरह पूरे सर के बालों को छोटा करना है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई आदमी यानी कहता है कि मैं हल्क कराता हूँ, यानी बालों को मुंडाता हूँ, आधा मुंडा दे आधा छोड़ दे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसी तरह बालों को थोड़ी थोड़ी जगह से उठाना, ये भी गलत है। पूरे सर के बाल को छोटा करना पड़ेगा। अगर पूरे सर के बाल को छोटा नहीं करता तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, और इस तरह उम्रा जो है उस पर काफ़ी फ़र्क आता है कि बाज़ ने ये भी कहा है कि वो क्या नाम है उसके ऊपर, वो भी है क्या बोलते हैं उसको, दम है। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर मसला किसी को पता है, अगर पता ही नहीं है तो वो तो काफ़ी गलतियाँ होती है लोगों से। तो ये मसला है, इसको जहन में रखें। है कि ऐसे लोग महरूम हैं, ऐसे लोग महरूम हैं। किससे महरूम हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है? रहिमल्लाहु अल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अल मुहल्लिकीन। फिर उसके बाद जब सहाबा ने कहा तो आपने कहा वल मुक़स्सिरीन। अल्लाह ताला की रहमत हो हलक करवाने वालों पर, अल्लाह की रहमत हो हलक करने वाले पर, अल्लाह की रहमत हो हलक करवाने वालों पर, और कसर यानी बाल छोटे करवाने वालों पर। तो ऐसे लोग जो ये काम करते हैं, अल्लाह की कसम बेचारे बड़े महरूम हैं, है कि नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। जी, 7 चक्कर करने के बाद आपकी सही हो गई, और अब आपने बाल काटने हैं। मर्द हजरात या तो अपने पूरे सर से बाल कटवाएंगे या पूरे सर की पर उस तरह फिरवा लेंगे, दोनों सूरतें उनके लिए जायज़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की ज़्यादा उनके लिए जिन्होंने बाल साफ़ करवाए, टिंड करवाई, उस तरह फिरवाया, और एक मरतबा दुआ की रहमत की उनके लिए जिन्होंने बाल कटवाए। लेकिन बाल कटवाने में एक मामले को याद रखें, कुछ लोग वहीं पर कैंची लेकर खड़े होते हैं और 4 कोनों से वो थोड़े थोड़े बाल काटते हैं, और आप समझते हैं गुजारा हो गया। ये गुजारा नहीं हुआ। या तो आपने पूरे सर के बाल छोटे करवाने हैं, भले एक पोरी छोटे करवा लें, उससे कम छोटे करवा, लेकिन कटिंग पूरे सर की हो, या पूरे सर के बालों की आपने सफाई करवानी है, उस तरह करवाना है। दोनों में जो भी आप करना चाहें। औरत अपनी चुटिया के आखिर में से एक पौरी के बराबर इतने से बाल वो कैंची से खुद भी काट सकती है, किसी से भी कटवा सकती है। तो जिसने ये बाल कटवा लिए, अब उसका इहराम खुल गया, उस पर जो पाबंदियाँ थी वो ख़त्म हो गई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ज़िंदा रखे, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे ज़िंदा रखे। हमारा हर अमल, वो नमाज का हो, वो रोज़े का हो, वो हज का हो, वो ज़कात का हो, सदका हो, दुनिया का कोई भी अमल करें तो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। उम्रा करने के बाद लोग हल्के फुल्के बाल काट लेते हैं, ऐसा करना कैसा है? अगर कोई शख्स उम्रा करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे आपका हुक्म किया है कि या तो पूरे बालों को साफ करवा लिया जाए, टिंड करवा ली जाए, या पूरे सर के बालों को छोटा करवा लिया जाए,
وہ جو 1 ریال والے وہیں کھڑے ہوتے ہیں نا کونے میں کینچی لے کے، ریال دے دیں تو 20 ریال سے بچ جائے، 2 ادھر سے کاٹ دیے 2 ادھر سے کاٹ دیے، 4 کونوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، آپ کا کام ہو گیا۔ آپ کا کام نہیں ہوا، غریبوں کا کام ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کو دم دینا پڑے گا، جو مکے کے فقراء کھائیں گے آپ کو دعا دیں گے۔ بال کٹوانا ضروری ہے کہ آپ یا تو پورا سر صاف کروائیں یا پورے سر کے بال چھوٹے کروائیں۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرے تو ہر عمرے کے بعد بال کاٹنے ضروری ہیں، ہر روز کھانا کھانا ضروری ہے۔ جب ایک دن تم نے کھا لیا ہے بس جان چھوٹی، اب کم سے کم 1 مہینہ تو نہ کھاؤ نا۔ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ عمرے کا معنی ہی یہی ہے کہ احرام باندھے، طواف کرے، صفا مروہ دورے اور حلق یا قصر کرائے۔ اب وہ 1 عمرہ کرے تب بھی یہی کام کرے گا، 100 عمرہ کرے تب بھی یہی کام کرے گا۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بال نہ ہوں، مثلا آج آپ نے عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، تو افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 4 5 دن انتظار کرے تاکہ کچھ بال نکل آئے۔ لیکن اگر اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اور وہ عمرے کرنے چاہتا ہے تو چاہے بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ اسی طرح مثلا کوئی گنجا آدمی ہے، سر پہ بال ہیں بھی نہیں، اس کو بھی اس طرح پھرانا پڑے گا۔ اصل مسئلے کو سمجھا کریں خدا کے لیے، اللہ کو تمہارے بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا تم مینا میں یا مکے میں قربانی کے جانور ذبح کرتے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کھانے سے بھی پاک ہو، پینے سے بھی پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صرف ایک امتحان ہے بندے کا کہ بندے نے میرے آگے گردن جھکا دی اور گویا کے سر کٹوا دی، اس لیے اللہ نے یہ قرآن کا حکم ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اور پھر عمل رسول پاک ہے کہ میرے مدنی نے جب بھی عمرہ کیا، حج کیا، سر پہ اس طرح پہ صرف 1 عمرے میں آپ نے بال کٹوائے، اور وہ عمرہ ہے جو آپ نے جیرانہ سے کیا ہے۔ اور بال کاٹنے والے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کے بال بھی تو بڑے خوبصورت تھے نا، تو آپ کے بال یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، یہاں تک بھی تھے، کبھی یہاں تک رکھے کبھی یہاں تک بھی رکھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے اس طرح پھروایا۔ اور پھر وہ بال تقسیم ہوئے صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، تو جب اللہ کے نبی اس طرح پھروا رہے ہیں تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے حوالہ دیتے ہیں، اور آج کل لوگ کھڑے ہوتے ہیں ملوہ پہ کینچی لے کے بدلے سے 2 بال کاٹے، جاؤ جی ایسے تمہارا احرام کھل گیا، تو یہ امام شافعی کا ہی صرف اجتہاد ہے، باقی سارے ائمہ مخالف ہیں۔ اور امام شافعی کا بھی اجتہاد یہ نہیں ہے کہ ایسا کرو، وہ یہ نہیں کہتے، غلط بات۔ کتاب الام میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر ایسا کر لے تو دم نہیں پڑے گی، کہ قصر میں دعا گیا نا، اگر اتنے بھی نہ کاٹے تو دم پڑ جائے، ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس طرح پھرواؤ۔ اور پھر سارے سر پہ بال اگر ہیں تو ان کا 1/4 حصہ کٹ جائے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کیا اگر کسی نے تھوڑے سے بال کاٹ لیے دم آئے گی؟ وہ دم نہیں آئے گی، باقی ہم کہتے نہیں دم آئے گی۔ تو اس لیے میرے بھائی گزارش ہے کہ اگر عمرہ کرنا ہے نا تو صحیح طریقے سے کریں تقریباً۔ اور مرد اگر قصر کروانا چاہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹوانے ہوں گے، اور اگر اس سے بھی چھوٹے ہیں تو بہرحال پھر تو حلقے کروائیں۔ یہ اس وقت ہے کہ جب 1 پورے سے زیادہ بڑے ہوں تو پھر یہ 1 پورے کے برابر بال کٹوانا قصر کہلاتا ہے، اور اگر اس سے چھوٹے ہیں تو پھر تو بس اس طرح ہی پھروائیں آپ۔ پھر یہ نہیں کہ تھوڑی کینچی کروا لی، یا بعض بے وقوفوں کو دیکھتے ہیں بس یہاں سے بال پکڑے تھوڑا سا کاٹ لیے جی قصر ہو گیا، یہ قصر وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ قصر اگر کرنا ہو، مثلا بال بڑے ہیں تو پورے سر کے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کاٹیں، یا فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ 1 سر کے 1/4 حصے کے بال 1 پورے کے برابر کٹنے چاہیے۔
لیکن ویسا کون کرے گا؟ تین حصے بڑے تین اور ایک حصے کے چھوٹے بال، تو پورے سر کے ہی قصر کروانے چاہیے. لیکن جب آپ کے پورے سے بڑے ہوں تب ہوگا نا، اگر اس سے چھوٹے ہیں تو کیسے ہوگا؟ پھر حلق کروا لیں. تو یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ نے چھوٹی سی لٹ پکڑی اور یہاں سے کٹوا لیجیے ہو گئے قصر، یہ قصر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر بہنوں نے خالی بس ایک طرف سے یوں تھوڑے سے بال کھینچ کے کٹوا لیے، قصر نہیں ہے. کم از کم بہنوں کے لیے بھی چاہیے تھا کہ سر کے 1/4 کے بال کم از کم یہ پکڑ کر ان کے ایک بورے کے برابر نیچے سے کاٹتی تب ہوتا. لیکن پھر وہ بیلنس نہیں رہے گا، کہیں کے بڑے ہو جائیں گے کہیں کے چھوٹے، اسی لیے کہا کہ پورے سر کے بال یوں جمع کر کے اور پھر نیچے سے ایک پورے کے برابر کاٹ دے تو یہ قصر بن جائے. کہ مروہ پر پہنچ کر 7ویں ٹریک کے اینڈ میں مرد حضرات جو ہیں وہ یا حلق کروائیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی ان لوگوں کے لیے جو کہ حج اور عمرے میں حلق کرواتے ہیں، یعنی ٹینڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں، سر سے مکمل بال اس طرح سے ریموو کر دینا. اور ایک دفعہ دعا فرمائی ہے بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں قصر، اس کو کہتے ہیں حلق، اسے قصر. تو قصر بھی کروا سکتے ہیں، موٹی مشین بھی پھروا سکتے ہیں، افضل یہی ہے کہ حلق کروائیں. بعض وہاں پہ مرد اپنے ٹشن کے چکر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بال سائڈ سے کاٹتے ہیں تو وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے اور ان پہ دم واجب ہو جائے گا. تو وہ بال ریموو کرنے ہیں، چاہے چھوٹے کروائیں، پورے سر کے بال چھوٹے کروانے، یہ نہیں کہ تھوڑے حصے کے کروا دیے جسے قضا کرنا کہتے ہیں، وہ تو آپ نے ویسے ہی منع فرمائے. پورے کے پورے سر کے بال ریموو کروانے ہیں، چاہے چھوٹے کروائیں چاہے اس طرح کروائیں. عورتوں کے لیے اس میں حکم ہے کہ 1 پور کے برابر یا 2 پور کے برابر چٹیاں اپنی اس کے گرد لپیٹ کے اس کے وہ کینچی سے بال کاٹ دیے جائیں. باقی کاٹنے کی ضرورت نہیں، اتنے ہی کافی ہیں.